مسجدوں میں جو حلقے لگتے ہیں، مسجدوں میں جو ترجمۃ القرآن کی کلاسیں لگتی ہیں، مسجدوں میں جو 5 منٹ 10 منٹ کے جو دروس ہوتے ہیں، جو درسوں کی مجلس، دروس کی مجلس، ہمارے ہاں ان کی اتنی وقت نہیں ہے۔ لوگوں کی بڑی قلیل تعداد شریک ہوتی ہے مسجدوں کے دروس میں، مسجدوں کی کلاسوں میں، مسجدوں کے درسوں میں، مسجدوں کے بیانات میں۔ لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور خواہشیں حج کرنے کی ہیں، تمنائیں عمرہ اور حج ہر سال کروائے اللہ، لیکن مسجد میں دروس کا اہتمام ہے، مسجد میں درس کا اہتمام ہے، مسجد میں ترجمۃ القرآن کی کلاس ہے، 20-25 لوگ نماز پڑھنے والے اور کلاس میں بیٹھنے والے 4 اور 5 اور 6 لوگ ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ محلے میں رہنے والے، لیکن جمعے کے اجتماع میں صرف چند 100۔ باقیوں کی خواہشیں اللہ حج کروائے، اللہ عمرے کروائے۔ او بھائی، حج و عمرہ تو تمہارے دائیں ہاتھ میں تھا، ہم تو مائل بکرم تھے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ذرا ذرا سی معمولی محبت پر حج اور عمرے کے ثواب سے نواز دیتے تھے۔ یہ جو مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا، یہ جو دروس ہوتے ہیں، لوگوں کو اس طرف راغب کیا کرو، خود بھی شرکت کیا کرو۔ یہ اس قدر عظیم مسجدیں اور اس قدر عظیم مجلسیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 86 ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد، جو اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف آیا، لا یرید الا ان یتعلم، کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ سیکھنے جا رہا ہوں، علم سیکھنے جا رہا ہوں، ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں، جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، خطبہ اور بیان سننے جا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث کا درس، قرآن کا درس سماعت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تعلیمات کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ لا یریدو، کوئی ارادہ نہیں ہے، الا ان یتعلم، فقط تعلم علم، کہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کا درس ہے، تھوڑی دیر کی کلاس ہے، فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کا بیان ہے، صرف وہی سننے جا رہا ہوں، تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے گا، اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد، مسجد کی طرف آیا ہے، لا یرید، کوئی ارادہ نہیں ہے، الا، مگر ایک ارادہ، ان یتعلم، کہ کچھ سیکھ لوں گا، او یعلمہ، یا کچھ سکھا دوں گا۔ سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں آ رہے ہیں، سکھانے والے بھی آ رہے ہیں، سیکھنے والے بھی آ رہے ہیں۔ ارادہ ایک ہی ہے، خیرن، کوئی خیر کی بات، کوئی خیر کا جملہ، کوئی خیر کی حدیث، کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان، کسی صحابی کا قول اور عمل سنوں گا اور علم کو حاصل کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کان لہو، ان کے لیے اجر کیا ہے، ان کے لیے ثواب کیا ہے، ان کے لیے پروٹوکول کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ گھر کی، کاروبار کی، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے یہ علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کر رہا ہے۔ رب قدردان، رب مہربان، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اجری حاج تامتن حجتہ، انہیں حج کا ثواب عطا کرنا ہے، اور یاد رکھنا تامن، مکمل حج کا ثواب دینا ہے، مکمل حج کا ثواب۔ او بھائی، حج تو یہاں یوں میرے دائیں ہاتھ میں تھا، میں تو زندگی میں لاکھوں اربوں حج کر سکتا تھا، میں تو لاکھوں دفعہ یہ ثواب حاصل کر سکتا تھا، لیکن میری تمنا یہ تھی کہ اللہ مجھے حج کروائے، میں کعبۃ اللہ جاؤں،
اللہ حج کی توفیق دے۔ او بھائی مسجد میں آ، یہ حج ہے، رسول اللہ کے فرامین ہیں، صحیح الترغیب میں، سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں رسول اللہ کے سچے فرامین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔